ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام، ایک بندے مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر لایانی چیز کو ترک کر دے۔ اور اس حدیث کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ اسلام کی 1/4 خوبیاں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے والے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس حدیث کے اوپر عمل کر لے تو 1/4 خوبیاں اسلام کی وہ سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن حضرت علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو داود اور دیگر محدثین نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ربع اسلام ہے، لیکن میں نے جب اس حدیث میں غور و فکر کیا ہے تو میں نے پایا کہ یہ نصف اسلام ہے، یعنی آدھے اسلام کی خوبیاں اس میں سموئی ہوئی ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں بل الاسلام کلہ، بلکہ پورا اسلام اسی میں سمویا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ اگر بندہ اس حدیث کے اوپر کا محقہ عمل کر لے، ایک متقی شخص کے لیے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا از حد ضروری ہے۔ جب تک وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بزرگوں کے لیے تو یہ حدیث جو ہے ایک کیمیا ہے اور ایک ایسی چیز ہے، ایک جو ہے لال اور گوہر کی حیثیت رکھتے ہیں یہ حدیث۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ہر لایانی چیز کو ترک کر دیا جائے۔ اسی چیز کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مسلمان کامیاب ہوئے۔ وہ کون لوگ کامیاب ہوئے؟ ان کی صفات بیان ہوئی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ وہی ذکر ہے جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو اور لایانی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی جو من جانب اللہ ملتی ہے وہ کامیابی اس حدیث کے اوپر عمل کرنے میں پنہاں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعنی باتوں کو ترک کر دیا جائے۔ یہ حدیث جو ہے اکثر ائمہ محدثین نے اس حدیث کو جو ہے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے جیسا کہ علامہ ابن حجر حیتمی نے فرمایا نصف اسلام، بلکہ پورے اسلام کی خوبیاں اس میں سموئی ہوئی ہیں۔ لایانی بات یا لغو کام کسے کہا جاتا ہے؟ ہماری زندگی کی دنیا کی جو جائز ضروریات ہیں وہ ضروریات جو ہے وہ ہماری زندگی کا لازمہ ہے، ان سے تو کسی طریقے سے جو ہے ہم کنارہ کش نہیں ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری معاشی زندگی کی ضروریات، ہماری زندگی کی دوسری ضروریات غذا ہے، لباس ہے، ایسا کوئی کام جس سے ہم کوئی نقصان دفع کر سکیں، ایسا کوئی کام جس سے ہم کوئی جائز نفع حاصل کر سکیں، یہ وہ کام، یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں دنیا میں فائدہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا نیک کام جس کی وجہ سے آدمی کا باطن اجلا ہو سکے، دل کی صفائی اور ستھرائی ہو سکے، آدمی کی آخرت سنور سکے، اس کے دین کا فائدہ ہو، وہ اس کی دین کی ضروریات میں سے ہے۔ یہ چیزیں لایانی نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ لایانی میں ہمارے جو ہے بزرگوں نے اسے شمار کیا ہے۔ مثال کے طور پر جاہ طلبی، منصب طلب کرنا، عہدہ کا جو ہے حریص ہونا، اسی طریقے سے زندگی میں عیش و عشرت اور آرام پرستی کو طلب کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ چیزیں جس کے بغیر دنیا میں زندگی گزارنا ممکن ہو، وہ چیزیں بھی جو ہے ان میں سے شمار کی جاتی ہیں جو فضولیات ہیں، ان چیزوں کو بھی ترک کر دینا اس حدیث کا تقاضا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح میں جو ہے علماء اور ائمہ محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصوف کے اپنے زمانے کے زبردست امام گزرے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لایانی اور فضول کام کے بارے میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ لایانی بات کو اس طرح سمجھا جائے کہ آدمی کی زندگی میں 4 طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ ایک وہ گفتگو ہوتی ہے جس میں
صرف فائدہ ہی فائدہ ہو، ایک وہ گفتگو ہوتی ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہو، ایک وہ جس میں فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو، اور ایک وہ گفتگو جس میں نہ نقصان ہو نہ فائدہ ہو۔ یہی 4 طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو اعمال میں لے کر کے جائیں تو 4 طرح کے ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ ایک وہ کام جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ، وہ کام جس میں نقصان ہی نقصان، وہ کام جس میں فائدہ اور نقصان دونوں ہے، اور وہ کام جس میں فائدہ اور نقصان دونوں نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو دوسرے نمبر کا کام ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے، وہ تو کوئی بھی انسان اسے ٹچ نہیں کرنا چاہے گا، کوئی بھی شخص، نہ اس میں کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، دنیا کا بھی نقصان ہو آخرت کا بھی نقصان ہو، اس کو تو کوئی بھی معاشرے کا گرا پڑا انسان بھی وہ یہی کہے گا، اس کا ضمیر اس کا دل یہی کہے گا کہ اسے ترک کر دینا چاہیے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ کام جس میں نفع اور نقصان دونوں ہو، فائدہ اور نقصان دونوں ہے، اس کام کا بھی ترک کر دینا لازم ہے کہ جس میں نفع اور نقصان دونوں ہے۔ اور تیسری وہ چیز جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو، تو اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس چیز کو بھی یہی فضولیات میں ہے کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو، اور وہ کام جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو آخرت کا بھی فائدہ ہو، وہ کام ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو باتیں 4 طرح کی یا کام 4 طرح کے، اس میں سے 3 کو ہمارے علماء نے ریجیکٹ کر دیا ہے، 3 کو جو ہے ہمارے علماء نے اسے خارج کر دیا، ایک صرف بچا ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کا کام، ہماری گفتگو، یہ سب کے سب 100% میں سے 75% خارج ہو گئے، صرف 25% گفتگو اور 25% کام ہمارے لیے ہے۔ آپ غور کر لیں، ہم جو باتیں بولتے ہیں اس میں اگر ہم غور کریں کہ بات بولنے سے پہلے اسے تول لیا جائے، کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے، اگر آدمی اتنا کام کر لے تو وہ یقیناً گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ صرف 25% کام یا 25% جو ہے بات ہمارے لیے مفید ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، باقی 75% جو ہے اسے ترک کر دینا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فضول باتوں کی مثال آپ کو دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک مثال اس کی اس طرح ہے، کوئی شخص سفر پہ نکلا، کسی ایسی تاریخی جگہ پہ گیا، وہاں پہ وہ باتیں دیکھا، اور آنے کے بعد مجلس میں بیٹھ کر کے اپنے دوست و احباب یا اپنے اہل خانہ کے سامنے اپنے روداد سفر سنا رہا ہے۔ میں وہاں پہ گیا، میں نے پہاڑوں کی اتنی تعداد دیکھی، پہاڑوں کی یہ تراش خراش تھی، یہ لمبائی یہ بلندی تھی، اور پھر وہاں باغات تھے، باغات کے نیچے نہریں جاری تھیں، ماحول ایسا تھا، فضا ایسی تھی، ایٹماسفیئر اس کا بہت اچھا تھا، وہاں کے لوگوں کی زندگی، اس کا طرز زندگی، ان کا رہن سہن، تہذیب و ثقافت، ان کی فطرت، ان کی عادت، غذا، لباس، ساری باتوں کے بارے میں وہ بتائے، اور ایک خوبصورت نقشہ سامنے والے کے سامنے رکھے، تو وہ شخص تو ظاہر سی بات ہے اس کی گفتگو سے لطف اندوز ہوگا کہ خوبصورت جگہ ہے۔ کشمیر سے آ کر کے اگر کوئی وہاں کی جو ہے حسن اور وہاں کی خوبیوں کو بتائے، اور پھر وہاں کے بارے میں بتائے، وہاں ایسے ایسے مشائخ سے میری ملاقات ہوئی، وہ صاحب حال تھے، بڑی روحانیت کے مالک تھے، یہ ساری باتیں وہ بتائے۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر تم نہ بتاتے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں تھا، نہ دنیا کا کوئی نقصان تھا نہ آخرت کا کوئی نقصان تھا۔ اگر تم نے بتا دیا، لیکن اگر نہ بتاتے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں وہ کام یا وہ بات جس کے نہ کہنے سے یا جس کام کے نہ کرنے سے آدمی کا کوئی نقصان نہ ہو، نہ دنیا نہ آخرت میں، وہی تو فضولیات میں ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں یہی فضولیات میں سے ہے، اور اسی کو ترک کر دینے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی دیا اور سرکار نے اپنی حدیث میں بھی دیا ہے، اور فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اس قدر اگر احتیاط کوئی بندہ مومن کر لے تو اس کی زبان سے نکلنے والا لفظ شریعت کے خلاف نہیں نکلے گا، اٹھنے والا قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں پھر اس واقعہ بیانی بھی ہو، جو واقعہ آپ نے دیکھ کے آئے ہیں واقعہ بیانی ہو، واقعہ سازی نہ ہو، آدمی اپنی طرف سے اس میں کوئی ملاوٹ نہ کرے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ نکالے، کوئی چغلی نہ ہو، ان مشائخ کے حوالے سے کوئی غلط بات نہ ہو، اور پھر اس کو بیان کرنے میں آدمی اپنے اندر تفاخر کا احساس نہ کرے، اپنی تعلی اور اپنے بڑکپن کا احساس نہ کرے، تب جا کر کے بات اتنی ہے کہ یہ فضول بات ہے،
اتنا احتیاط کر کے اگر وہ بات کر رہا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تب بھی یہ فضول بات ہے، اور میدان محشر میں اس سے پوچھا جائے گا یہ تجھے وقت جو دیا گیا تھا، اس وقت میں تم نے یہ فضول کام کیا ہے، اگر انہی پہاڑوں میں، وہاں کے باغات میں، وہاں کے طرز زندگی میں، وہاں کے مشائخ کی روحانیت میں تو غور کرتا اور ان مشائخ کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا اور اس میں غور و فکر کر لیتا اللہ کی قدرتوں میں، تو یہی تو ذکر آخرت بن جاتا، یہ آخرت کا فائدہ ہو جاتا۔ لیکن تو نے بیان کیا، نہ لوگوں کی جو ہے کان جس کو سنے اور سن کر کے واہ واہ کریں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ فضولیات میں سے میدان محشر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 4 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر فضول باتوں سے شریعت نے منع کیا ہے، اور اس کی ممانعت 4 باتوں کی بنیاد پر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آدمی جو ہے جو بھی بولتا ہے، جو بھی بولتا ہے، کرامن کاتبین جو ہے اس کے کاندھوں پر بیٹھ کر کے اس کے سارے اعمال کو اور سارے اقوال کو لکھتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندے مومن یا کوئی بھی بندہ جو بھی وہ بولتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، تو ایک چوکنا ایک فرشتہ وہاں پہ رہتا ہے جو اس کی ہر باتوں کو لکھ لیا کرتا ہے۔ کافر قیامت کے دن یہی بات تو کہیں گے کہ جب ان کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا ہے کہ یہ رجسٹر نے تو ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی لکھ رکھا ہے۔ تو ایک ایک چیز جو ہے یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ فضول چیزیں ہیں، آدمی کو ان فرشتوں سے حیا کرنا چاہیے کہ ان فرشتوں کو ان فضول کاموں کو لکھنے کی وہ تکلیف دے رہا ہے، فضول باتوں کے لکھنے کی، فضول کاموں کے لکھنے کی وہ تکلیف دے رہا ہے۔ کم سے کم وہ فرشتے جو ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان سے بندہ مومن اگر حیا کر لے تو زبان اس کی کنٹرول میں آ جائے گی، اس کے افعال کنٹرول میں آ جائیں گے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں پہلی وجہ تو یہ کہ آدمی جو ہے کم سے کم ان فرشتوں سے اگر حیا کر لے، اللہ کی نورانی مخلوق سے، تو ایسی صورت میں وہ ان باتوں سے بچ جائے گا۔ دوسری وجہ کہ فضول کاموں کا حساب میدان محشر میں آپ آدمی کو دینا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر کا عالم کیا ہوگا، سخت جو ہے وہاں پر آزمائش ہوگی، اور آسمان زمین جو ہے آگ کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، آدمی سخت پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا، بے لباس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک کی وجہ سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں جانے سے اسے روک دیا گیا ہوگا، اور اس کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا، اور اس کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیے جائیں کہ یہ جتنے کام تو نے کیے پڑھ کر کے بتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، یہ نام اعمال اپنا پڑھ کر کے بتا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کے نام اعمال کتنے ہوں گے، ہر نام اعمال اس کے تا حد نگاہ کشادہ ہوگا، نگاہیں جہاں تک جاتی ہیں اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا، اور اس میں اگر فضول بات آ جائے تو آدمی کو وہاں شرم و حیا سے پانی پانی تو ہو ہی جانا ہے کہ میں نے یہ فاضل کام کیا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ملا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ملا۔ تپتی ہوئی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کے آگ برساتے ہوئے سورج کے نیچے کھڑے ہو کر کے مجھے یہ تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ آدمی اگر اس بات کو سوچ لے، وہ ایک بزرگ تھے، تو وہ بزرگ نے جو ہے ان سے بچوں نے پوچھا کہ میدان محشر میں حساب و کتاب کس طریقے سے ہوگا اور کتنا سخت ہوگا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل میں بتاؤں گا، اور انہوں نے کچھ بچوں کو کسی پیسہ دیا، کسی کو 1 روپیہ دیا، کسی کو 2 روپیہ، کسی کو 10، کسی کو 100، اس طریقے سے انہوں نے دیا، اور کہا کل جمن کے تندور کے اوپر آ جانا، جمن کی بھٹی پر، وہیں پر جو ہے ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ دوسرے دن کھڑی دوپہر میں 12 بجے جمن نامی ایک شخص کے جو ہے تندور کے پاس بیٹھے، اور تندور کے دہانے پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے کھڑا کیا بچوں کو، اور اس کے بعد کہا چلو میں نے جو کل پیسہ دیا تھا اس کا حساب و کتاب دو۔ اب جو ہے جس بچے کو صرف 1 روپیہ ملا تھا اس کے حساب دینے میں تو کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ جمن کے جو ہے تندور کے دہانے پہ کھڑا ہو، پاؤں جل رہا تھا، اوپر سے سورج کی تپش اور اس کی حرارت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پاؤں ادھر ادھر کیا، اور اس کے بعد 1 روپے کا حساب کے دے کر کے چلتا بنا۔ اس سے بزرگ نے سمجھایا کہ آخرت میں دنیا میں جس کو جتنی کم دولت ملے گی حساب و کتاب اتنا آسان ہوگا اس کا آخرت میں۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے جس کو 100 روپیہ دیا گیا تھا اب اس کے تو جو ہے حالت خراب ہو گئی، زمین جو ہے پاؤں جلا رہی ہے، اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے، یہ تپش، اور اس کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے۔ تو جب حساب سب نے دے دیا تو اس بزرگ نے کہا کہ اب سمجھ میں آیا کہ حساب و کتاب کتنا سخت ہے۔ تو یہ تو دنیا کی بھٹی ہے اور آگ پہ کھڑے نہیں ہے، اور اوپر سے سورج کی تپش ہے، اس میں 100 روپیے کا اور 1 روپیے کا حساب دینے میں پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ محشر میں اگر تمہیں کھڑے ہو کر کے ان فضول باتوں کا حساب و کتاب دینا ہوگا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ محشر میں حساب و کتاب دینا ہوگا، اور ایسے فضول کام کو اور فضول باتوں کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے پڑھنا، آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ جو فضول کام کرے گا اس کو میدان محشر میں علماء فرماتے ہیں اسے شرم و عار دلائی جائے گی، اور سارے اہل محشر کے سامنے اسے جو ہے شرمندہ کیا جائے گا۔ یہ وہ باتیں، وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر فضول باتوں سے منع کیا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اسلام و ایمان کی خوبی اس بات میں ہے کہ ہر لا یعنی چیز کو وہ ترک کر دے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن سعدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر مالا یعنی لا یعنی چیزوں کو اور فضول کاموں کو چھوڑ دینا اسلام کا حسن ہے، ایمان کی خوبی ہے، تو لا یعنی چیزوں کو کرنا یہ کسی بندے کے ایمان کی خرابی بھی ہے۔ صاف سی بات ہے ایک دم۔ لا یعنی باتوں کو اگر ترک کر دینا، فضول کاموں کو ترک کر دینا کسی بندے کے ایمان کی خوبی ہے، تو اگر وہ بندہ لا یعنی کام کو نہیں چھوڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اسلام و ایمان میں کچھ کمی اور کچھ خرابی ضرور ہے۔ تو یہ چیز بھی اگر ہم سوچ لیں کہ کم سے کم ہمارا ایمان متاثر ہو رہا ہے، ہمارا اسلام متاثر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی بندہ ان کاموں کو چھوڑ دے گا۔ حضرت یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سرداروں کو سرداری ملی ہے، لوگوں کو جو ہے صلاح اور فلاح ملی ہے۔ حضرت قیس ابن احنف رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ایک بڑے نامور جو ہے صحابی یا تابعی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا، قبیلہ بنو تمیم کے یہ سردار تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا بما سدت، کس بنیاد پر آپ کو سردار بنایا گیا؟ تو حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کبھی لا یعنی باتیں نہیں کی، میں نے کبھی فضول کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا۔ حضرت قیس ابن احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے ایک مرتبہ پوچھ لیا تھا، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے پوچھا تھا، کوئی ایک سوال پوچھا تھا، تو حضرت قیس ابن احنف نے اس کے جواب میں کہا انی اعرف رجلا عاش 120 سنۃ، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو 120 سال جس کی زندگی رہی ہے اور کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کچھ بھی نہیں جو ہے اس کی زندگی میں رہا ہے۔ تو اس نے بہت تعجب کیا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہیں، 120 سال کی اس کی زندگی، سبحان اللہ، وہ کیسے؟ تو حضرت قیس ابن احنف نے کہا وہ اس طرح کہ تمہاری طرح وہ دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کیا کرتا تھا، یہ فضول کام نہیں کیا کرتا۔ آج ہم اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں اور اپنے معاشرے میں جھانک کر کے دیکھیں، ہر بندہ دوسرے کی ذاتی زندگی کی ٹوہ اور تجسس میں پڑا رہتا ہے۔ وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کب واپس آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کاروبار اس کا کیوں ایسا چل رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کا وقت بھی برباد کرتی ہیں، اس کو ذہنی ٹینشن بھی دیتی ہے، اس کو دل کی فکر بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں ٹوہ اور تجسس سے اگر بندہ بچ جائے، اسے دلی سکون اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو ان فضول کاموں سے بچنے سے اگر دل کا سکون کوئی چاہے، آج جو ہے نیند کی گولیاں کھا کر کے جو لوگ سوتے ہیں، وہ یہی وجہ تو ہے کہ دوسروں کی ٹوہ اور تجسس میں پڑے رہتے ہیں۔ کام ہم نے اس نے ساتھ میں شروع کیا تھا، آخر جو ہے وہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا، بلا وجہ کی یہ ٹوہ ہے۔ اور سب سے بڑی فضول کی چیز یا فضول کام یا فضول بات جو ہماری زندگی میں ہے اور لمحے بھر کے لیے جدا نہیں ہوتا ہے، وہ موبائل فون ہے، جس میں دنیا کی ساری فضولیات جمع کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو فضول کاموں میں، فضول نگاہوں میں، فضول باتوں میں لگا کر کے رکھتا ہے۔ فضول باتیں وہاں سے سیکھی جاتی ہیں، فضول کام وہاں سے سیکھے جاتے ہیں، فضول چیزیں اس پہ اوپر دیکھی جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ میں رہیں اور ہم
ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل نہیں کیا تو یہ سمجھیں روحانیت کا ایک ذرہ بھی ہمیں ملنے والا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن کے اسلام و ایمان کی خوبی اور اچھائی اس بات میں ہے لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا تھا آپ کو اتنا اونچا مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ انہوں نے کہا 3 باتوں کی بنیاد پر، صدق الحدیث و امانت و اداء الامانت، ایک سچی بات اور امانت کی ادائیگی اور اس میں دیانت داری، اور تیسری چیز حضرت لقمان حکیم نے یہی فرمایا کہ ترک ما لا یعنی اور لغو باتوں کو ترک کر دینے سے۔ یہ وہ چیز ہے کہ بندہ جنت تک پہنچ جاتا ہے، جنت کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس ابن مالک اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں حضرات سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب بات ایسی کہ ہر شخص کی نظر ٹک گئی، کون آتا ہے کون آتا ہے کون آتا ہے۔ آئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ایک روایت میں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات کے بارے میں روایتیں ہیں۔ حضرت سعد کا یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر اس کے بعد کس حالت میں آئے حدیث میں بیان کیا گیا ہے، بائیں ہاتھ میں اپنی جوتی پکڑے ہوئے ہیں اور اعضائے وضو سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، سر نیچے کیے ہوئے، نگاہیں نیچے کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ پھر نظر ٹکی، پھر وہی حضرت سعد آئے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول نے پھر فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تو پھر تیسرے دن وہی آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص یہ اچھائیوں کے بڑے حریص تھے، انہوں نے سوچا معلوم کرنا چاہیے کون سا ایسا عمل یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل ان کے بارے میں فرمایا یہ جنتی شخص ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں میں نے چھپ چھپ کر کے ان کی اچھائیاں دیکھی، نہیں سمجھ میں آیا، جتنے اور لوگ جو ہیں اچھائیاں کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، وہی 5 وقت کی نمازیں، وہی چیزیں تھیں، بس اتنا تو ہم لوگ بھی کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں ان کے گھر پہ گیا اور میں نے ان سے کہا میرے والد سے کچھ جو ہے ہو گیا ہے، تو میں نے قسم کھا لیا ہے کہ 3 دن تک میں گھر نہیں جاؤں گا، تو آپ 3 دن تک میری جو ہے میزبانی فرما دیں۔ تو حضرت سعد نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ گھر پہ رہو، رہنے لگے۔ کہتے ہیں رات میں نے سوچا کہ دن میں تو کرتے نہیں ہیں، رات ہی میں کوئی ایسا عمل ہوگا جو چھپ چھپا کر کے یہ کرتے ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھا کے سو جاتا تھا، لیکن چادر میں پورے طور پر اوڑھ کے نہیں بلکہ چادر تھوڑا سا کھول کر کے اور آنکھیں تھوڑی سی کھول کر کے میں دیکھا کرتا تھا یہ کرتے کیا ہے۔ کہتے ہیں پہلے دن میں نے دیکھا یہ سوئے ہیں اور پھر سوئے ہیں تو ایک دم سوئے چلے جا رہے ہیں، میں پوری رات جاگا ہوں ان کو دیکھنے کے لیے اور وہ جو ہے میٹھی نیند سے سو رہے ہیں۔ ہاں اتنا تھا جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، جب کروٹ بدلتے تھے اللہ کی تکبیر بولتے تھے، یہ کروٹ بدلا اللہ کی تسبیح یا تکبیر بیان کیا، یہ کروٹ بدلا اللہ کی تسبیح یا تکبیر بیان کیا، اس کے علاوہ اور کوئی کام تو نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب فجر کا وقت ہوتا تھا اٹھتے تھے جا کے فجر کی نماز پڑھ، بس یہی کام تھا۔ تو 3 دن میں انہوں نے دیکھا کچھ بھی انہیں نہیں ملا، تو اس کے بعد یہ آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میں نے جو آپ سے یہ بات کہی تھی کہ میرے والد سے میرا کچھ ہو گیا ہے وہ بس یوں ہی میں نے کہہ دیا تھا، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ 3 دن تک مسلسل آپ کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے اور 3 دن آپ ہی آئے ہیں، آخر کون سا ایسا عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت آپ کے بارے میں دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس تم نے 3 دن میں جو دیکھا ہے یہی ہے اور تو کچھ میں نہیں کرتا ہوں۔ تو اب وہ سر کھجانے لگے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، اور سوچا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا کام تو ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے بارے میں یہ بشارت نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا جو ہے مایوس ہو کر کے جب پلٹنے لگے تو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ الا انی لا احسد احدا من المسلمین انی لا اجد لاحد من المسلمین غشا فی قلبی، ہاں ایک کام جو ہے میرے دل میں ہے وہ یہ
کسی مسلمان کے حوالے سے میرے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل میں کسی بندے مومن کے حوالے سے کوئی برائی نہیں پائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ان اللہ احسد حسدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت دے دیا، نعمت دے دیا، دنیا کی آشائشیں دے دیا، یا اور کوئی فضل و کمال دینی یا دنیاوی دے دیا، میں نے کبھی اس کے اوپر حسد نہیں کیا، اسے یہ فضیلت کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، میں نے کبھی اس پر وہ نہیں کیا۔ بس یہی وہ چیزیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ ہذہ التی لا نطیق، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں، نفس کے خلاف جانا ہے بندے کو نا، آدمی اپنے خلاف فیصلہ لینا بہت دشوار ہوتا ہے، اپنوں کے خلاف اور اپنے خلاف فیصلہ لینا دشوار ہوتا ہے، لیکن جب اسی نفس کے خلاف بندہ جب فیصلہ لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف دوڑتی ہیں۔ حضرت ملا علی قاری علی رحمت و رضوان، ہمارے بزرگوں کو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی جو ہے بصیرت عطا کیا تھا۔ حضرت ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک محل کے پاس سے وہ گزرے تو اس کے مالک سے انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ گھر کب بنایا، تو آج ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں آپ لوگ، یہ گھر کب بنایا؟ تو وہ جواب دینے ہی والا، مالک جواب دینے ہی چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر جو ہے قابو پایا اور نفس کو مخاطب کر کے کہا، دھوکہ باز، تو اس سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو تیرے مطلب کی ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، کب بنایا، کیسے بنایا، کتنے میں بنایا، اس میں تمہارا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، تم نے یہ چیز سے پوچھی۔ اور پھر بزرگ نے اپنے نفس سے کہا، تو نے ایک لایانی چیز کے بارے میں پوچھا ہے، 1 سال تک میں تجھے سزا دوں گا اور 1 سال تک روزہ رکھ کر کے میں تجھے سزا دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے وہ ہیں کہ جب شیطان اور نفس کی جانب سے کوئی نقصان کا انہیں اندیشہ پہنچتا ہے وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں اور ان کی بصیرت کھل جایا کرتی ہے، اور فوراً جو ہے دیکھیں نفس کو انہوں نے ٹٹولا۔ اس لیے رب کائنات سے ہمیشہ سلامتی قلب کی دعا مانگے، ایسا قلب سلیم مانگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، وہ چیرتے ہوئے لوگوں کو آ رہے تھے، آ کے سامنے بیٹھے اللہ کے رسول نے کہا، جئت لتسألنی عن الخیر والشر، کہ اچھائی اور برائی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کہا، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا مفتی یہاں پہ بیٹھا ہے۔ یعنی انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا پہلو ضرور رکھا ہوتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دیوار ہوتے ہوئے بھی بغل والے کی اگر 2 گز زمین ہم دبا لے جائیں تو ہمارا دل ہمارے اوپر ملامت نہیں کرتا کہ صاحب آپ غلط کر رہے ہیں؟ مزدور اگر مکمل طور پہ کام کر دیتا ہے پھر بھی ہم اس میں 2 4 10 روپیہ ہم اس کا دبا لے جائیں تو کیا آپ کا دل آپ کے اوپر لعنت نہیں کرتا ہے کہ 10 روپے سے کیا ہوتا ہے، بیچارے کے غریب آدمی کا مار کے بیٹھ گئے ہو؟ یہ ہوتا ہے، انسان کے دلے میں کچوکے لگتے ہیں، اور اگر کچوکے نہیں لگتے ہیں تو وہ آدمی سوچے کہ اس کا دل اب سیاہ پڑ چکا ہے، دل زندہ نہیں مردہ ہو چکا ہے۔ ہر بندے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں وہ غلط کر رہا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا میلان رکھا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر مطمئن الیہ قلبک، اچھائی اور بھلائی وہ چیز ہے جو کام کر کے یا جو بات بول کے تیرا دل مطمئن ہو جائے۔ دل کو سکون اگر جس بات سے مل جائے وہ بھلائی ہے۔ وَالشَّرُّ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، برائی وہ جو تیرے دل میں کھٹکتی رہے۔ اب ہم اور آپ غور کریں کہ کس کام سے ہمارے دل میں کھٹک رہتی ہے اور کس کام سے کھٹک نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔